السلام علیکم بچوں، آپ سب کو ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں خوش آمدید۔ امید ہے میرے سارے پیارے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں آپ کی 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 11، اور یہ سبق ہے ایک بہت ہی پیاری، بہت عظیم شخصیت کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جلدی سے اپنی کاپیاں اور پنسلیں پکڑ لیں، کان کھول لیں اور چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھیں کہ اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو بڑی قیمت کی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ تو بچوں، پتہ ہے کیا ہوا؟ مدینہ شہر میں کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی تھیں، لوگ بہت پریشان تھے۔ اور پھر اچانک کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سارا سامان جس میں گندم تھی 1000 اونٹوں پر لد کر آیا۔ شہر کے جو بڑے بڑے پیسے والے تاجر تھے نا، وہ بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم یہ سارا سامان خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو خوب مہنگا بیچ کر بہت سارے پیسے کمائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سامان اس کو بیچوں گا جو مجھے سب سے زیادہ فائدہ دے گا، اور وہ کون ہے؟ میرا اللہ۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے وہ سارا کا سارا غلہ غریب لوگوں میں، ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بچوں، یہ جو لفظ ہے نا قحط، اس کا مطلب ہوتا ہے جب کھانے کی بہت زیادہ کمی ہو جائے۔ ذرا سوچو تو، اگر آپ کی اسکول کی کینٹین میں بھی کچھ نہ ملے، گھر کے پاس والی دکانوں پر بھی کچھ نہ ملے، کہیں بھی کھانے کو کچھ نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ بس مدینہ میں بھی اس وقت بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اچھا، اب ایک اور بات سوچیں، اگر پینے کا صاف میٹھا پانی صرف ایک ہی جگہ پر مل رہا ہو اور وہ بھی بہت مہنگا، تو غریب لوگ کیا کریں گے؟ ان کا تو گزارا ہی مشکل ہو جائے گا، ہے نا؟ ایسی ہی ایک مشکل مدینہ کے لوگوں کو بھی پیش آئی تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں پینے کا پانی میسر تو تھا، لیکن میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ غریبوں کو مفت پانی بھرنے نہ دیتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو ہوا یہ بچوں کہ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا اور اس کا مالک پانی بہت مہنگا بیچتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بہت بڑی رقم دے کر وہ کنواں خرید لیا اور پھر اسے سب مسلمانوں کے لیے مفت کر دیا تاکہ سب لوگ، غریب ہوں یا امیر، آرام سے پانی پی سکیں۔ دیکھا آپ نے، اسی کو تو کہتے ہیں سخاوت۔ بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور لقب ہے ذو النورین۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 نور والا۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے ہوا تھا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے نا؟ چلیں بچوں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں، یعنی اس کے جو اہم نکات ہیں نا، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ سبق ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ بہت سخی اور بہت رحم دل تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنا مال اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کیا۔ آپ کا لقب ہے ذو النورین، یعنی 2 نور والے،
اور ہاں، ایک سب سے ضروری بات یہ کہ آپ نے ہی قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کروایا تھا تاکہ ہم سب اسے آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو بچوں، اس پورے سبق کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخی بننا چاہیے، دل کھول کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جب بھی ہمیں موقع ملے، چاہے وہ مدد چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہے سب سے مزے کا وقت، یعنی سوال جواب کا وقت۔ تیار ہیں سب؟ چلیں دیکھتے ہیں کس نے سبق کو سب سے زیادہ غور سے سنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، مدینہ منورہ کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سارا غلہ کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ سوچے کیا وجہ تھی؟ جی بالکل، جواب یہ ہے کہ وہ قحط کا فائدہ اٹھا کر غلے کو مہنگے داموں بیچ کر بہت زیادہ منافع کمانا چاہتے تھے۔ اچھا، اگلا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ شاباش، بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی کا وہ کنواں خرید کر کیا کیا تھا؟ بہت خوب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بچوں، وقف کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے دے دینا تاکہ سب لوگ اسے مفت میں استعمال کر سکیں۔ اور یہ رہا آخری سوال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یعنی آپ کتنے عرصے تک خلیفہ رہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ جی، اس کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پورے 12 برس پر مشتمل ہے۔ واہ بھئی واہ، شاباش بچوں، آپ سب نے تو بہت اچھے جوابات دیے۔ اب اس سبق کو بہت اچھی طرح یاد کیجیے گا اور اس کی جو اچھی باتیں ہیں نا، ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ سوچیں کہ آپ بھی کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے سارے سبق وقت پر ملتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خوب پڑھائی کیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔